السلام علیکم کلاس 6، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مس قرۃ العین خان، آپ کی اردو کی ٹیچر۔ اچھا کلاس 6، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ابھی اس کا نام ہے ہم وطن بھائیوں، ہم وطن دوستوں، اس کی بلند خوانی ہو چکی ہے۔ اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کو کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس نظم کو ایک بار ضرور پڑھا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ شاعر اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ پھر ہم نے اس کا مرکزی خیال بھی کیونکہ کیا ہے، الفاظ معنی بھی کیے ہیں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے سوالات و جوابات، ٹھیک ہے۔ تو جلدی سے اپنی اردو کی کاپی نکالیں۔ آج ہم کریں گے نظم ہم وطن بھائیوں اور ہم وطن دوستوں کے سوالات۔ جی بچوں، تو یہ رہے ہم وطن بھائیوں اور ہم وطن دوستوں کے سوالات و جوابات۔ سوالات و جوابات شروع کرنے سے پہلے آپ نے ڈالنی ہے آج کی تاریخ۔ پھر بلیک کلر آپ یوز کرتے ہیں سوال لکھنے کے لیے، اور بلو پین یوز کرتے ہیں آپ جو ہے جواب لکھنے کے لیے۔ دونوں انک پین ہونے چاہیے، بال پین سے کوئی کام نہیں کرے گا۔ بلیک بھی انک پین یوز ہونا چاہیے اور بلو بھی انک پین یوز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوال ہے، شاعر دوستوں اور بھائیوں کو کیا بدلنے کا کہہ رہا ہے؟ تو آپ کو یاد ہے ہم نے جب نظم کی بلند خوانی کی تھی اور اس کی وضاحت کی تھی، تو ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ شاعر چاہ رہے تھے ہم سے یہ کہنا کہ ہم پاکستانیوں کو ہمارے ان پرانے طور طریقوں کو بدلنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ جن کو ہم پکڑ کر بیٹھے ہوئے، جن باتوں کو، پرانی باتوں کو، جن کا کوئی حاصل وصول نہیں، بیٹھے ہوئے اپنی روایات سمجھ کے اور ترقی نہیں کر پا رہے، ہم اپنا نام نہیں بنا پا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کا جواب میں نے کس طریقے سے لکھا ہے، اس نظم میں شاعر ہم پاکستانیوں کو طریقوں کو بدلنے کا کہہ رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا۔ آسان الفاظ میں لکھا ہے، اگر آپ اس کو مزید آسان الفاظ میں لکھ سکتے ہیں یا آپ کچھ اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس میں لکھا جا سکتا ہے تو آپ بالکل لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے الفاظوں میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا سوال ہے، حوادث کا رخ ہم کس طرح موڑ سکتے ہیں؟ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حوادث کس کی جمع ہے، حادثے کی۔ تو ہم حادثوں کا رخ کس طریقے سے موڑ سکتے ہیں؟ اب میں نے اس کا جواب دیں کس طریقے سے لکھا ہے، جو نقصان ہو گیا اس پر افسوس کر کے اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے نئے راستوں پر چل کر ہم اپنی نئی منزلوں کا تعین کر کے ہم حوادث کا رخ موڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ہو گیا، جو نقصان ہو گیا پرانا، اس پہ رونے کے بجائے ہم اپنی نئی منزلوں کا تعین کریں اور پھر ان راستوں پر چلیں، یعنی کہ نئی منزلیں بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے حادثوں کو، جو پرانے حادثے ہو گئے ان کا نقصان پورا کر سکتے ہیں، ان کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ تو تھے آپ کے 2 سوالات جو میں نے آپ کو کروائے۔ جی، اب اگلا سوال کیا ہے، اٹھو آؤ نئے وقت کا ساتھ دو سے کیا مراد ہے؟ یہ جو مصرع ہے یہ آپ کی نظم سے لیا گیا ہے۔ اٹھو آؤ نئے وقت کا ساتھ دو سے کیا مراد ہے، یہ آپ نے خود سے لکھنا ہے اس کا جواب، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس میں کیا شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وقت آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو وقت کا تقاضا ہے، اس کے ساتھ چلو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نیا ہنر سیکھو، نئی تعلیم سیکھو، جو ٹیکنالوجیز اس زمانے میں موجود ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں پہ شاعر کا یہ مطلب ہے۔ اب ان کو آپ اس سوال کے جواب کو آپ کس طریقے سے لکھیں گے یہ آپ پر ہے، زیادہ جواب لیندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 to 3 لائنز کافی ہیں اس سوال کے لیے۔ اگلا سوال کیا ہے، انسان اپنی مشکلات میں کیسے قابو پا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت آسان سا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کے زندگی میں کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی مشکل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس میں قابو کیسے پائیں، مشکل تو آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اس میں گھبرانا ہے، ڈرنا ہے، یا اس کا مقابلہ کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا وہ جواب یہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، وہ آپ جو ہے اس کا جواب لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کہاں لکھیں گے؟ یہ دونوں سوال آپ کے کہاں ہوں گے؟ یہ آپ کی کاپی میں ہوں گے جہاں آپ نے باقی کا کام کیا ہوا ہے۔ 2 سوالات میں نے آپ کو کروا دیے ہیں اور 2 سوالات آپ خود سے کریں گے اپنی نوٹ بک میں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا بیٹا آپ کی کاپی کا کام جو آپ نے اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام اور ہے جو آپ نے اپنی بک میں ہی کرنا ہے، بہت آسان سا کام ہے۔ جلدی سے اپنی اردو کی کتاب نکالیں، پیج نمبر 76، ٹھیک ہے، جہاں آپ کی نظم ختم ہو رہی ہے اس کے اگلے صفحے پر دیکھیں۔ پیج نمبر 76 میں آپ کے پاس سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے۔ بہت آسان سا سوال ہے، آپ نے کالم الف کو پڑھنا ہے،
دیس اپنا ہے یہ. اب یہ کہاں مکمل ہو رہا ہے اس کو آپ نے ملا دینا ہے. کالم بے میں ڈھونڈیں کہ اس کا مصرع کہاں جا کے مکمل ہو رہا ہے اور اس کو ملا دیں. یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں بہت دفعہ. کلاس 6 کے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت ایزی کام ہے آپ کے لیے، آرام سے ہو جانا چاہیے. تو یہ ہوم ورک ہے آپ کا، اور یہ کام جو ہے آپ نے اپنی بک میں ہی کرنا ہے، اس کو کاپی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آپ کا ہوم ورک. اور آج کے لیکچر کے فی الحال اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.